بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بآواز بلند درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الامام السجاد علیہ الصلاة والسلام ایہا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع اعطینا العلم والحلم والسماح والفصاح والشجاع والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ومنا الصدیق ومنا الطیار ومنا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا سبط هذه الامہ ومنا سیدۃ نساء اہل الجنہ ومنا مہدی هذه الامہ۔ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی انبأته بحسبی ونسبی۔ ایہا الناس انا ابن مکہ ومنا انا ابن زمزم والصفا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عظمت اہل بیت اور امام سجاد علیہ السلام سلسلہ گفتگو کی آخری مجلس امام سجاد علیہ السلام نے جو منبر دمشق پہ خطبہ دیا، اپنے خاندان کا جو وہاں پہ تعارف کروایا، یہ موضوع گفتگو تھا۔ امام علیہ السلام نے
وہ 7 فضیلتیں ایسی بتائی ہیں جو خاندان اہل بیت کے علاوہ پروردگار نے کسی اور کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی فضیلت فرمایا کہ نبی یہ مختار محمد مصطفیٰ یہ ہم اہل بیت کے گھرانے سے ہیں۔ صدیق اکبر علی مرتضیٰ ہم اہل بیت کے گھرانے میں سے ہیں۔ جعفر طیار عام لوگوں کے اگر جنگجو اور شجاع میدان میں مارے جائیں تو ان کو طیار کا لقب نہیں ملتا، لیکن ہمارے خاندان میں سے اگر کوئی جنگ کرتے ہوئے کسی کے ہاتھ اور بازو قلم ہو جائیں تو پروردگار بازوؤں کے بدلے اسے پر عطا کرتا ہے، جس سے وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ اب امام علیہ السلام نے، آپ سوچیں گے کہ جعفر طیار کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ منبر دمشق پہ یہ بات بیان کرنا ضروری تھا کہ جعفر طیار بھی ہم میں سے ہیں، کیونکہ اس مجمع میں عیسائی بھی موجود ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیونکہ اس مجمع میں غیر مسلم خصوصاً عیسائی بھی موجود ہیں۔ امام علیہ السلام جو جعفر طیار کا تعارف کروا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے بڑے نجاشی کو یاد کرو۔ بھائی نجاشی کے دربار میں جس نے بنی امیہ کو شکست دی تھی وہ جعفر طیار ہم میں سے ہی ہے، کیونکہ وہ عیسائی تھے، موجود تھے وہاں پہ، اور تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جب جعفر طیار نے ہجرت حبشہ کے موقع پہ وہاں پہ جب قرآنی آیات کی تلاوت کی تو نجاشی بھی رویا اور عیسائیوں کے بڑے پادری بھی روئے۔ تو امام علیہ السلام اپنے تعارف میں یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جعفر طیار تم یاد کرو، کیونکہ تم اپنی تاریخ میں پڑھ چکے ہو وہ جعفر طیار جس نے تمہیں شکست دی تھی وہ ہم میں سے ہے۔ اور یہ بنی امیہ کا وارث یزید، اس کو بھی امام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اس دن جس نے تمہارے بڑوں کو، کیونکہ بنی امیہ کا وفد گیا کہ ان کو واپس کیا جائے، تو یہ امام علیہ السلام اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس نے بنی امیہ کو اس دن شکست دی تھی وہ بھی ہم بنی ہاشم میں سے تھا، وہ بھی ہمارے گھرانے کا تھا۔ لہذا فرمایا وَمِنَّ الطَّيَّارِ وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسول، اللہ کا شیر حمزہ، رسول کا شیر حمزہ، وہ ہم میں سے ہے۔ حمزہ کو مارنے والے تم ہو، حمزہ کا جگر چبانے والے وہ تمہارے خاندان والے ہیں۔ یعنی بتانا چاہ رہے ہیں دمشق والوں کو کہ تمہارا خاندان قاتلوں کا خاندان ہے، ہمارا خاندان مقتولوں کا خاندان ہے۔ تمہارا خاندان ظالموں کا خاندان ہے، ہمارا خاندان مظلوموں کا خاندان ہے۔ اس لیے وہاں پہ حمزہ کی بات کی ہے وَمِنَّا سِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کے 2 سبط حسن اور حسین یہ ہمارے خاندان میں سے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام نے ایک مقام پہ جب یہ بتانا چاہا تو ایک اور انداز سے بتایا۔ یہاں تو دمشق میں سید سجاد نے فقط اتنا بتلایا کہ جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین ہم میں سے ہیں، لیکن ایک مقام پہ جب علی ابن ابی طالب نے تعارف کروایا، فرمایا جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں اور جوانان جہنم کے سردار تم میں سے ہیں۔ کہا جہنم کے جوانوں کے سردار وہاں جو بڑے ہوں گے، جہنمیوں کے جو بڑے ہوں گے وہ تمہارے خاندان میں سے ہیں۔ یہ حاکم شام سے ایک گفتگو ہوئی تھی۔ اور جوانان جنت کے سردار یہ ہم میں سے ہیں۔ وَمِنَّا سَيِّدَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جس پہ زیادہ گفتگو چاہ رہا ہوں سیدہ کی عظمت کے پیش نظر، فرمایا خواتین کی جنت کی سردار سیدہ زہرا وہ ہم میں سے ہیں۔ اور اس کو بھی ایک اور خطبے میں امام علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا خواتین کی سردار جو جنت میں سردار ہوگی وہ ہم میں سے ہے، لیکن حمالۃ الحطب یہ تم میں سے ہیں۔ بھائی جو ابو لہب کی بیوی قرآن کریم نے جس کو
ابو لہب کو سورہ مسد میں اور اس کی بیوی کو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. فرمایا یہ جہنم کے ایندھن کو ادھر ادھر منتقل کرنے والی، اپنی پشت پہ اٹھانے والی، وہ تم میں سے ہے، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ ہم میں سے ہے. یہ سیدہ کا وہاں پہ تعارف کروایا. سیدہ وہ خاتون ہے. آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں بعض احادیث میں فرمایا کہ فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے لأن الخلق فتموا عن معرفتها، مخلوقات کے لیے ان کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے وہ ادراک کی سطح نہیں ہے. علماء یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ سیدہ کے بارے میں کچھ بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ وہ ہمارے ادراک اور ہمارے شعور، ہمارے عقل میں آنے والی نہیں ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ بیان کریں. بس فقط اتنا بیان کرتے ہیں لوگ کہ سرور کائنات وہ ہستی ہے جن کے بارے میں قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمام عالمین کے لیے رسول کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. لیکن ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے. وہ نبی جو انسانوں کے لیے رحمت ہے، وہ نبی جو فرشتوں کے لیے رحمت ہے، وہ نبی جو جنوں کے لیے رحمت ہے، وہ نبی جو پوری بشریت کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے اگر کوئی رحمت بن سکتی ہے تو اسے زہرا کہتے ہیں. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں جہان کے لیے، عالم کے لیے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے. عالم ایک جہان کو کہتے ہیں، عالمین کئی جہانوں کو کہتے ہیں. سرور کائنات فقط اس عالم کے لیے، ہمیں تو ابھی معلوم نہیں. یہ روایات کو اگر دیکھیں، فرمایا کہ اس آدم سے پہلے کتنے آدم گزر چکے ہیں، یعنی اس عالم سے پہلے، یہ ابھی جو جس منظومہ میں ہم رہ رہے ہیں، اس سے پہلے کتنے عوالم گزر چکے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں سورہ حمد میں بھی آپ یہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. بھئی اگر پروردگار فقط اس عالم کا پروردگار ہے تو عالم کہنا کافی تھا. اگر آپ عالم کہتے ہیں، ورڈ کہتے ہیں، تو پوری دنیا کو شامل ہو جاتا ہے. لیکن آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. حمد بجا لاتا ہوں اس پروردگار کی جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، تمام عالمین کا رب ہے. سرور کائنات کو جو رحمت بنا کے بھیجا ہے وہ تمام عالمین کے لیے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. لیکن اس نبی کے لیے اگر کوئی رحمت بن کے اس کے گھر میں تشریف لاتی ہیں تو وہ سیدہ زہرا ہیں. بیٹی ایسی ہیں، رحمت ہیں. اور جب یہ بھی روایات میں ہے کہ شوہر کا ایمان مکمل ہوتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے. شادی نصف ایمان ہے. تو آپ دیکھیں جب شادی نصف ایمان ہے تو سیدہ جب مولا کائنات کی زندگی میں آئیں گی، سیدہ جب مولا کائنات کی زندگی میں آئیں گی، یعنی یہ عام خواتین کی، یہ عام بیویوں کے بارے میں ہے کہ جب یہ شوہر کی زندگی میں آئے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. سیدہ وہ خاتون ہے جو کل ایمان کی زندگی میں آئے تو ان کا ایمان اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے کل ایمان کی زندگی میں. لہذا شادی کے بعد آپ دیکھیں روایات میں رسول اللہ نے جب سوال کیا کہ سیدہ کو کیسے پایا آپ نے، کیسے محسوس کیا، کیسی بیوی ہیں سیدہ، تو فرمایا، مولا نے جواب دیا، نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں میری بہترین معاون ہیں. جو کل ایمان ہیں، جس کی بندگی اور عبادت کی کا کوئی ثانی نہیں، ان کی زندگی میں جب سیدہ جاتی ہیں تو مولا کائنات کی یہ آواز آتی ہے، نعم العون علی طاعت اللہ، پروردگار کی بندگی میں سیدہ میری بہترین معاون ہیں.
جب شوہر کی زندگی میں جاتی ہیں، جب رسول کی زندگی میں جاتی ہیں تو وہاں بھی عبادت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ آپ سورہ کوثر کا مطالعہ کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے رسول ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں۔ عطا کے معنی گزر چکے ہیں پہلی گفتگوؤں میں۔ ایتا نہیں فرمایا، اعطا، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں، لیکن یہ کوثر، یہ خیر کثیر، یہ سیدہ جب تیری زندگی میں آ جائے تو اب ہوگا کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پروردگار کی عبادت کر۔ بھئی سیدہ کیسی ہستی ہیں، رسول کی زندگی میں آتی ہیں تو پہلا حکم کیا دے رہا ہے قرآن کریم؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی سیدہ اگر رسول کی زندگی میں بھی آ جائیں تو نماز بڑھتی ہے، نماز کم نہیں ہوتی۔ جب علی کی زندگی میں جائیں سیدہ تو عبادت بڑھے، جب نبی کی زندگی میں جائیں تو عبادت بڑھے، جب ہماری زندگی میں، جب ہم ان کی سیرت کو اپنائیں تو ہماری عبادت بڑھے یا کم ہو؟ ہماری عبادت بھی بڑھے۔ سیدہ جس کی زندگی میں جاتی ہیں ان کی عبادات میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی عبادات میں کمی نہیں ہوتی۔ لہذا اگر ہماری زندگی میں سیدہ ہیں، ہم اگر ان کی سیرت پہ چلتے ہیں، اگر ہم ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں تو ہماری عبادتیں بھی کم ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے۔ میں نے بیان کیا کربلا میں ان کو جنت دکھا دی گئی، ان کو جنت کی خوشخبری نہیں دی گئی، لیکن کربلا آپ مقتل کو اٹھا کے دیکھیں، پوری رات فوج اشکیا کا یہ کہنا ہے کہ سید الشہداء کے خیموں سے ایسے آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتوں کے قریب سے آواز آتی ہے۔ وہاں جو آوازیں آ رہی تھیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے جنت دیکھ چکے تھے، جنت کی خوشخبری نہیں فقط، مولا نے ان کو اپنے مقامات دکھا دیے۔ تب ہی تو ایک صحابی نے جب دوسرے کو ہنستے دیکھا تو کہا آج کی رات جب یقینی کل موت ہے، کل مرنا ہے، تو آج تم ہنس رہے ہو۔ کہا آج نہ ہنسوں تو کب ہنسوں، میں تو جنت میں اپنے مقامات دیکھ چکا ہوں۔ وہ مقام ابراہیم ہے، وہ مقام انبیاء ہے، خود معراج پہ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم کے تمام انبیاء کی معراجیں ہیں، ہر معراج کا اپنا درجہ ہے، لیکن وہ انبیاء کا خود جنت میں مقامات دیکھ لینا، خود جنت کو دیکھ لینا، وہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام سید الشہداء یہ ہے، اپنے صحابہ کو جنت دکھائی ہے، اپنے صحابہ کو جنت میں اپنے مقامات دکھائے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جنت کی گارنٹی مل گئی، کہہ دیا کہ جنت میں تمہارے مقامات محفوظ ہیں تو اب کہیں اب ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ کربلا میں آپ تواریخ کو اٹھا کے دیکھیں، سید الشہداء نے فقط ایک چیز مانگی ہے دشمن سے، جو دشمن سے مانگی ہے فقط ایک رات کی مہلت ہے، اور کچھ نہیں مانگا۔ لوگ کہتے ہیں پانی مانگا، نہیں مانگا پانی سید الشہداء نے، ایک رات کی مہلت مانگی ہے سید الشہداء نے۔ کس وجہ سے؟ فرمایا اے عباس ارکب بنفسی انتا، اے عباس میری جان قربان ہو جائے تم پر، جاؤ دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگ کے لاؤ۔ کس لیے؟ کیا زندہ رہنے کے لیے مہلت مانگ رہے تھے؟ نہیں، فرمایا انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے محبت ہے اور مجھے تلاوت قرآن سے محبت ہے، میں اس کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی ہے۔ لہذا ان کو جنت کی خوشخبری ملی ہے، تب بھی عبادات میں اضافہ، عبادات میں کمی نہیں ہے۔ سیدہ جس کی زندگی میں آئے اس کی عبادات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور سیدہ کی عظمت کا کیا کہنا، آپ یہ روایات شیعہ سنی منابع میں موجود ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو اگر ہمیں جنت لینا ہوگی تو حسنین کے دروازے پہ جانا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ دوسری حدیث کو ملائیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہر مومن کو، ہر ولی کو، ہر نبی کو اگر جنت چاہیے تو وہ حسنین سے ملے گی۔
کیونکہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جنت میں تو سارے جوان ہوں گے. کسی کی اگر 2500 سال ایج تھی دنیا میں، بوڑھے ہو کے دنیا سے گئے، تب بھی جب جنت میں جائیں گے تو جوان ہوں گے. رسول اللہ نے ایک بوڑھی سے فرمایا کہ آپ جنت میں نہیں جاؤ گی، تو رونے لگ گئی. فرمایا کہ مذاق ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گی، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جنت میں جاؤ گی تو جوان ہو کے جاؤ گی. بوڑھے وہاں جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جنت میں سارے جوان ہوں گے. وہاں شیخ الانبیاء بھی جوان ہو کے جائیں گے، وہاں ساری ہستیاں جوان. ان کے جو سردار ہیں وہ جناب حسنین ہیں. یعنی تمام بشریت کو اگر جنت ملے گی تو وہ حسنین سے. لیکن اس روایت کی روشنی میں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. حسن و حسین کو جنت چاہیے تو سیدہ کے قدموں سے ملے گی. اگر حسنین کو بھی جنت چاہیے تو وہ اپنی ماں سے جنت ملے گی. ہماری جنت، کائنات کی جنت، انبیاء کی جنت، اولیاء کی جنت یہ حسنین کے پاس ہے. لیکن ان کی جنت یہ سیدہ زہرا کے پاس ہے. لہٰذا یہاں ایک نقطہ روک کے یہ کہتا چلوں، انسان جتنا بڑا عبادت گزار ہے، اگر اس کی زندگی میں والدین کا احترام نہیں ہے، پروردگار اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. امام رضا علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان فرمایا پروردگار نے، قرآن کریم نے بعض چیزوں کو ملا کے بیان کیا ہے، بعض چیزوں کو ملا کے بیان کیا. ان میں سے اگر ایک کو انجام نہ دیا جائے تو سمجھو دوسری بھی بیکار ہے. فرمایا نماز کے ساتھ پروردگار نے زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی نہیں ہے. جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی نہیں ہے. فرمایا ایک چیز جو پروردگار نے قرآن کریم میں ملا کے بیان کی ہے، وہ اپنی اطاعت کے ساتھ والدین کی اطاعت ہے. وہ اپنی اطاعت کے ساتھ والدین کی اطاعت ہے. فرمایا جو والدین کی اطاعت نہیں کرتا وہ خدا کی اطاعت بھی نہیں کرتا، کیونکہ پروردگار نے اس کو ملا کے بیان کیا ہے. لہذا اگر بیٹے کو جنت چاہیے، بیٹی کو جنت چاہیے تو کہاں سے ملے گی؟ والدین سے ملے گی، والدین سے ملے گی. قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں اس چیز کو بیان کیا، اور کتنی ایسی روایات آپ کے تاریخ میں موجود ہیں، کتب میں موجود ہیں کہ بعض ایسے افراد تھے جو جہاد پہ جانا چاہ رہے تھے، لیکن ایک طرف جہاد، ایک طرف ماں باپ کی خدمت. رسول اللہ نے فرمایا جہاد پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ماں کی خدمت کرو، تم ماں کی خدمت کرو. اور ابراہیم مجاب جو آپ کربلا میں جاتے ہیں، سید الشہداء کی زری کے ساتھ جن دو ہستیوں کی زری ہیں، ایک حبیب ابن مظاہر اور ایک ابراہیم مجاب. مجاب کس وجہ سے؟ فرمایا یہ والدین کا اتنا اطاعت گزار تھا، مشکلات کے باوجود اس نے ایک بار والد کو لاتا تھا زیارت پہ، ایک مرتبہ والدہ کو، ایک بار والد کی جب باری تھی تو والدہ نے کہا مجھے بھی زیارت پہ لے جاؤ، تو مجبور ہوا. اس وقت سواری بھی نہیں تھی، بڑی مشکل سے والدین کو لے کے آیا زیارت سید الشہداء پہ. جب تھکے ہوئے، گرد و غبار، مولا کی زری میں حاضر ہو کے یہ سلام کیا تو کہا لوگوں نے سنا، زری سے جواب آیا، ابراہیم کے لیے جواب آیا زری سے. مجاب کہا جاتا ہے عربی میں اس کو جس کو جواب دیا جائے. وہ کس کے بدلے؟ والدین کی خدمت کے بدلے میں. لہذا اگر جنت چاہیے تو اس کا سب سے آسان طریقہ البتہ ان معاملات میں والدین کی اطاعت کرنا جس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. ہر چیز کی اطاعت،
سوائے اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی، جس کی اطاعت کا قرآن کریم نے حکم دیا یا احادیث میں اس کی اطاعت کا حکم دیا، ساتھ فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو وہاں پہ ان کی اطاعت نہیں ہے۔ لیکن سیدہ تو وہ ماں ہے جس کا ہر لمحہ عبادت خدا میں گزرا ہے۔ جب یہ بھوک کے 3 ایام تھے، اس کے ذیل میں اگر آپ روایات دیکھیں، جب یتیم مسکین اسیر کو کھانا دے دیا تو مولا کائنات جناب حسنین کو لے کے رسول خدا کی خدمت میں پہنچے تو کہا رسول خدا نے جب دیکھا تو بے ساختہ اٹھے۔ جو حالت تھی بھوک کی وجہ سے مولا کائنات کی اور حسنین کی، رسول اللہ برداشت نہ کر سکے اور سوچا جب حسنین کی اور علی مرتضیٰ کی یہ حالت ہے تو ماں کی کیا حالت ہوگی۔ فرمایا کہ رسول خدا جلدی سے وہاں سے چلے، در فاطمہ پہ آئے کہ لگتا ہے سیدہ تو بستر بیماری پہ ہوں گی، لیکن تاریخ بتاتی ہے سرور کائنات جب گھر میں داخل ہوئے دیکھا سیدہ مصلی عبادت پہ تشریف فرما ہے، مصلی عبادت پہ ہیں، بستر بیماری پہ نہیں ہیں۔ اور یہ روایت اتنا محراب عبادت میں سیدہ کھڑا ہوتی ہیں حتیٰ تورمت قدماہ، پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں۔ یہ عبادت کا منظر ہے، یہ ان کی زندگی میں خدا ہے۔ لوگ اہل بیت کے دیوانے، ان کے عاشق، ان کے محب اس وجہ سے ہیں، انہوں نے جیسے خدا کی بندگی کی ہے، جیسے انہوں نے خدا کو پایا ہے، جیسے ان کی زندگی میں خدا تھا ایسا کسی کی زندگی میں خدا نہیں۔ اور قرآن کریم کا یہ وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لاتے ہیں، جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں، پروردگار ان کی مودت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ان کی مودت ایسے تو اجر رسالت نہیں بنا۔ لہذا سیدہ امام علیہ السلام نے جو وہاں تعارف کروایا اپنا، وہاں پہ یہ بتانے کے بعد امام علیہ السلام نے پھر بڑے واضح انداز میں فرمایا انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، انا ابن سیدۃ النساء، میں سیدہ نساء کا بیٹا ہوں، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ ہر ایک کا تعارف کروایا امام سجاد علیہ السلام نے۔ لیکن جب پہنچے ہیں مظلوم کربلا کے تعارف پہ، جب یہ جملہ زبان پہ آیا ہے انا ابن المقتول بکربلا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں قتل کر دیا، جو ہر دور میں انقلاب لاتا ہے وہ ذکر کربلا ہے۔ اس سے پہلے تاریخ نے نہیں کہا کہ لوگوں پہ گریہ کی حالت تھی، اس سے پہلے نہیں ہے۔ فرمایا جب مولا کی زبان پہ یہ جملے آئے انا ابن المقتول بکربلا، انا ابن المرمل بالدماء، میں اس کا بیٹا ہوں جو کربلا کی گرم ریت پہ تڑپتا رہا، انا ابن من بقا علیہ الجن فی الظلماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس پہ جنوں نے بھی گریہ کیا ہے، انا ابن من ناح علیہ الطیور فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس پہ فضا اور آسمان کے پرندوں نے گریہ کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب مولا نے یہ جملے فرمائے اس وقت یزید ملعون کہتا ہے اے مؤذن آذان دے، اگر تو نے علی زین العابدین کے خطبے کو نہ روکا تو میری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ خطیب نے جب آذان دینا شروع کی، امام علیہ السلام آذان سن رہے ہیں، جب پہنچے اشہد ان محمدن رسول اللہ، امام علیہ السلام نے فرمایا اے خطیب یہیں پہ رک جا، یہاں رک جا۔ یزید کو مخاطب ہو کے مولا فرماتے ہیں اے یزید تو بتا یہ آذان میں جس محمد کا تذکرہ ہے یہ بتا یہ میرا نانا ہے یا تیرا؟
اگر تو یہ کہے گا یہ میرے خاندان کا ہے تو تو نے غلط کیا ہے، تو نے یہ کفر کیا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر تو یہ کہے گا یہ تیرا نانا ہے تو مجھے یہ بتا اس کی عطرت کو تو نے قتل کیوں کیا ہے؟ اس کی عطرت کو تو بازاروں میں کیوں لے کے آیا ہے؟ اس کی عطرت کو تو درباروں میں کیوں لے کے آیا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ یہ اس محمد کا خاندان تھا، یہ اس محمد کی بیٹیاں تھیں جن کو سر ننگے بازاروں میں لے کے آئے ہیں، جن کو سر ننگے درباروں میں لے کے آئے ہیں۔ نہ کربلا، نہ کوفہ، نہ دربار عام میں زینب شہید ہو گئی، بازار شام میں، تو بازار شام میں ان کو لے کے آئے جو اگر ماں کی مزار پہ جاتی تھی تو رات کی تاریکی میں جاتی تھی۔ راوی کہتے جب چراغ لے کے علی مرتضیٰ جاتے تھے، لیکن جب ماں کی قبر پہ پہنچتی تھیں بیٹیاں تو وہاں چراغ بھی مولا بجھا دیتے تھے۔ کیا گزر گئی علی کی بیٹیوں پہ ایسے زندان میں رکھا۔ آج کی روایت کے مطابق یہاں پہ مولا حسین کی اس 3 سالہ بیٹی کا تذکرہ ہوتا ہے جس کو اپنے بابا سے بڑی محبت ہے، جو بابا کے دل کا چین ہے، جس کو بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اور آپ کو معلوم ہے جب روز عاشور یہ انتظار کر رہی تھیں، جب ذوالجناح کے آنے کی آواز سنی تھی جناب سکینہ نے، جب بابا باہر جاتے ہیں بچوں کو انتظار ہوتا ہے، جب بابا کی سواری آتی ہے تو دوڑ کے دروازے پہ آتے ہیں۔ جب آواز آئی ہے یہ سواری کا خیموں میں آنا، اس کو زیارت ناہیہ میں جناب امام زمانہ نے بھی یاد کیا ہے۔ فرمایا جب سواری آئی جناب سکینہ نے یہ سمجھا کہ بابا آئے ہیں۔ جب خیمے کا پردہ الٹا تو دیکھا سواری تو آئی ہے لیکن سوار نہیں آیا۔ اس وقت اگرچہ سکینہ کو پیاس تھی لیکن اپنی پیاس کو یاد نہیں کیا، بس ذوالجناح سے ایک ہی سوال کیا ہے۔ فرماتی ہیں یا جواد ابی حل سوکی ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کی سواری مجھے اتنا بتا دے، اے میرے بابا کو پانی ملا یا نہیں، یا پیاس سے مارے گئے۔ بس ایک یہ بابا کی سواری سے سوال تھا، 3 سوال زندان شام میں بابا کے سر سے کیے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ جب دیکھا بابا سے ملنا چاہ رہی ہیں جناب سکینہ، ایک تشت کو جب پیش کیا گیا، جناب سکینہ فرماتی ہیں مجھے کھانا تو نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے بابا سے ملنا ہے۔ جب آنے والے نے رومال ہٹایا، بابا کے کٹے ہوئے سر پہ نگاہ پڑی، وہاں بھی بس 3 سوال کیے ہیں۔ فرمایا بابا من ذلذی آبتا من ذلذی خضبک بدمائے، بابا تیری ریش اقدس کو خون سے کس نے خضاب کیا؟ من ذلذی قطع وریدہ، اے بابا تیری رگوں کو کس نے کاٹا؟ یا بتا من ذلذی ایتمنی فی صغر سنی، اے بابا مجھے بچپنے میں کس نے یتیم کیا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔